بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے چینل ہیومن ویلنس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے چینل کو پابندی کے ساتھ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے، ہمارا تبصرہ نفس پر چل رہا ہے، جو کہ ابھی بھی جاری ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو کنسنٹریٹ ہو کر دیکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے نفس سے متعلق آگے بڑھتے ہوئے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا لیکچر 13۔ ہماری پچھلی ویڈیو جس میں فصل 17 میں نبض اورام کا ذکر چل رہا تھا، ہم بتا رہے تھے کہ بعض اورام اس وجہ سے بخار کے باعث بنتے ہیں کہ وہ بڑے ہوتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ جس عضو میں واقع ہیں وہ شریف ہے، اس لیے ایسے اورام سارے بدن کی نبض میں تغیر پیدا کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ بخار کی وجہ سے بدن کی حرارت غریبیہ مشتعل ہو جاتی ہے، اور اس کے اثر سے تمام بدن کی شرائن کی حرکت نبضیہ بدل جاتی ہے۔ اس تغیر سے ہماری مراد وہ مخصوص تغیر ہے جو بخار کی وجہ سے نبض میں پیدا ہوا کرتا ہے، اور حمیات یعنی بخار جو اورام کی وجہ سے ہوں یعنی ورم کی وجہ سے ہو تو اس میں نبض عظیم، سریع اور متواتر ہوا کرتی ہے۔ اس کے برعکس جب اورام بخار کے باعث نہیں بنتے ہیں، ایسے اورام بالذات براہ راست انہی اعضاء کی مخصوص نبضوں میں تغیر پیدا کرتے ہیں جن میں یہ اورام واقع ہوتے ہیں، اور گاہے بالعرض یعنی بالواسطہ درد کے توسط سے سارے بدن کی نبض میں بھی تغیر پیدا کر دیتے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ وہ ورم ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ درد انگیز ہوتے ہیں، اور درد ہی اس تغیر کا اصلی ذریعہ ہوتا ہے۔ نفس ورم سارے بدن کی نبض کے تغیر کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ بعض جو اورام باعث بخار نہیں ہوتے وہ گاہے نبض میں بالذات یعنی کسی دوسری چیز کے توسط کے بغیر نبض میں تغیر پیدا کرتے ہیں۔ اس قسم کا تغیر نفس کے اندر محض عضو متورم تک ہی محدود رہتا ہے، اور گاہے ایسے اورام اپنے عضو متورم کی نبض میں تغیر پیدا کرنے کے باوجود بالعرض یعنی درد کے توسط سے سارے بدن کی نبض میں تغیر پیدا کیا کرتے ہیں۔ پھر ورم سے نبض میں جو تغیرات نمودار ہوتے ہیں ان میں سے بعض تغیرات ورم کی نوعیت کے تابع ہوتے ہیں، اور بعض تغیرات اوقات ورم کے تابع ہوتے ہیں، بعض تغیرات مقدار ورم کے تابع ہوتے ہیں، اور بعض تغیرات اس عضو کے تابع ہوتے ہیں جن میں لاحق ہوتے ہیں، اور بعض تغیرات ان اورام کے عوارض لازمہ کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ جو تغیرات نوعیت ورم کے تابع ہوا کرتے ہیں، اس لحاظ سے ابتداً ورم حار کی مثال پر غور کیا جائے۔ ورم کی اس نوعیت سے نوعیت حارہ سے نبض میں منشاریت اور ارتعاد و ارتعاش یعنی کپکپی اور سرعت و تواتر لاحق ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ کوئی رطوبت پیدا کرنے والا سبب اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، ورنہ نبض سے منشاریت باطل ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ورم حار ہوتے ہیں یعنی گرم ورم ہوتے ہیں ان میں جو نبض ملے گی وہ منشاریت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سرعت و تواتر بھی ملے گا، لیکن یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ رطوبت پیدا کرنے والا سبب اس میں رکاوٹ نہ ڈالے، ورنہ نبض سے منشاریت باطل ہو جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ موجیت آ جائے گی۔ مثلاً یہ کہ مادہ ورم میں باوجود حرارت کے رطوبت بھی ہو، یا علاجاً مرخی اور مرطب دوائیں استعمال کی جائیں، یعنی علاج کے دوران مرخی یعنی باڈی کو ریلیکس کرنے والی اور مرطب یعنی باڈی میں
رطوبت پیدا کرنے والی دوائیں اگر دیتے ہیں، یا ورم کسی مرطوب عضو میں ہو جیسے کڈنی ہے، ہارٹ ہے، یا یہ کہ ورم میں پیپ پڑ گئی ہو، ان تمام صورتوں میں نفس منشاریت مفقود ہو جائے گی اور منشاریت کی بجائے نبض موجی ہو جائے گی۔ رہے ارتعاد، صورت، ارتعاش اور تواتر، تو یہ لازمی طور پر ہر صورت میں پائے جاتے ہیں، خواہ کوئی سبب مرتب موجود ہو یا نہ ہو۔ اور جس طرح بعض اسباب نبض سے منشاریت کو روک دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، اسی طرح بعض اسباب اس قسم کے بھی ہوا کرتے ہیں جو نبض میں منشاریت کو بڑھا دیتے اور نمایاں کر دیتے ہیں۔ ورم لین یعنی نرم ورم، یعنی وہ ورم جس کے مادہ میں رطوبت کا غلبہ ہوتا ہے، بشرط یہ اس میں حرارت یا برودت کی کثرت نہ ہو، نبض کو موجی بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر ایسے ورم میں برودت کی افراط ہوتی ہے تو اس میں باوجود موجیت کے نبض بطیء اور متفاوت ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ورم صلب، یعنی چھونے میں جو سخت محسوس دے، یعنی جس ورم میں صلابت ہوتی ہے وہ نبض میں منشاریت کو بڑھا دیتا ہے۔ رہا ورم جبکہ خراج پھوڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جب ورم ہار میں پیپ پڑ جاتی ہے تو رطوبت و لیونت کی وجہ سے جو تقطیع یعنی انفیکشن سے پیدا ہو جاتی ہے یا انفیکشن ہو جاتا ہے، نبض کی منشاریت موجیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور خراج کے ثقل کی وجہ سے نبض میں اختلاف بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ رہے صورت و تواتر، تو چونکہ ورم کے پک جانے کے بعد حرارت عارضیہ میں سکون آ جاتا ہے، اس لیے صورت و تواتر میں بھی بسا اوقات کمی آ جاتی ہے۔ رہے وہ تغیرات جو اوقات ورم کے تابع ہوا کرتے ہیں، یعنی کس وقت میں ورم کیسا ہے، ایسے تغیرات میں جو نبض ہوتی ہے اور ان کی تفصیل میں جو بتایا گیا ہے کہ ورم ہار جب تک اپنے زمانہ تزید میں ہوتا ہے، یعنی اپنے شدت کے زمانہ میں ہوتا ہے، تو اس وقت تک نبض کے اندر منشاریت اور دوسری تمام مذکورہ باتیں یعنی صورت و تواتر وغیرہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ورم کے بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ سے برابر صلابت میں اور درد کی وجہ سے نبض کے ارتعاد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب ورم انتہا کے قریب پہنچ جاتا ہے تو نبض کے تمام عوارض باعث تشنا ان عوارض کے جو قوت سے وابستہ ہوتے ہیں بڑھ جایا کرتے ہیں، چنانچہ نبض کا تواتر اور اس کی صورت بڑھ جایا کرتی ہے، اور وہ باتیں کمزور ہو جایا کرتی ہیں جو قوت سے پیدا ہوتی ہیں، مثلاً عزم۔ یا پھر جب ورم کا زمانہ دراز ہو جاتا ہے تو نبض سے صورت باطل ہو جاتی ہے اور وہ نملی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ورم اپنے زمانہ انحطاط کو طے کرتا ہوا تحلیل ہونے لگتا ہے یا پھوٹ پڑتا ہے تو نبض اس وجہ سے قوی ہو جاتی ہے کہ قوت کے کندھے سے ورم کا بوجھ ہٹ جاتا ہے، اور نبض کے ارتعاد میں تخفیف اس لیے ہو جاتی ہے کہ ورم کے تناؤ کا درد یعنی وجع ممدد اس وقت گھٹ جاتا ہے۔ وجع ممدد کو تناؤ کا درد بھی کہتے ہیں، یعنی ارتعاد میں تخفیف اس لیے ہو جاتی ہے کہ ورم کے تناؤ کا درد اس وقت گھٹ جاتا ہے۔ رہے وہ تغیرات جو مقدار ورم کے تابع ہوتے ہیں، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ورم جتنا بڑا ہوتا ہے اسی قدر نبض کے مذکورہ عوارض یعنی منشاریت وغیرہ بڑے اور زیادہ ہوتے ہیں، اور جس قدر ورم چھوٹا ہوتا ہے اسی قدر وہ عوارض کم اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے وہ تغیرات جو متورم اعضاء کے لحاظ سے نبض میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی تفصیل یہ ہے کہ جب ورم اعضاء عصبانیہ میں لاحق ہوتا ہے، یعنی جو مسکولر آرگنز ہوتے ہیں ان میں ورم ہوتا ہے، تو نبض کی صلابت و منشاریت بڑھ جاتی ہے، اور جب ورم اعضاء عروقیہ میں لاحق ہوتا ہے، یعنی جن میں عروق بکثرت ہوتے ہیں، یعنی نسوں کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے، جیسے جگر، طحال اور شش، لیور، اسپلین اور لنگز،
تو نبض میں عزم زیادہ اور اختلاف شدید نمایاں ہوتا ہے، للخصوص جبکہ ان اعضاء میں شریانیں زیادہ ہو، مثلا اسپلین اور لنگس۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عزم نبض میں اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب تک قوت قائم رہتی ہے، اور جب ورم دماغ اور شش جیسے مرطوب اور نرم اعضاء میں لاحق ہوتا ہے تو نبض موجی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ نبض کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا ورم جگر یا طحال میں ہے یا ورم دماغ یا لنگس میں ہے۔ رہے وہ تغیرات جو ورم کے بعض عوارض کے تابع ہوا کرتے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے کہ مثلا ورم ریا یعنی پھیپھڑوں کے ورم میں نبض خناقی چلتی ہے۔ خناق کہتے ہیں ڈفتیریا کو، جو کہ ایک منہ کے اندر سانس کی نالی سے پہلے کا ورم ہوتا ہے، یعنی چونکہ شش کے متورم ہونے کی صورت میں قلب تک ہوا یعنی آکسیجن جسے نسیم بھی کہتے ہیں بہت کم پہنچتی ہے، اس لیے اس حالت میں مرض خناق کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وقت نبض ویسی ہی چلتی ہے جیسی کہ مرض خناق کے وقت چلا کرتی ہے۔ ورم جگر کی حالت میں نبض زبولی ہو جاتی ہے، جیسے زبول اعضاء کی صورت میں چلا کرتی ہے۔ گردوں کے ورم کے وقت نبض حسری ہو جاتی ہے، یعنی احتباس بول یعنی بندش بول کے وقت جیسی نبض چلا کرتی ہے ویسی ہی گردوں کے ورم کے وقت بھی ہو جاتی ہے۔ اور جب معدہ اور حجاب حاجز یعنی پردہ شکم انگلش میں ڈایافرام کہتے ہیں، ان جیسے قوی الحس یعنی سینسٹیو اعضاء میں ورم ہوتا ہے، ایسی حالت میں نبض تشنجی غشی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان اعضاء کے ورم کی وجہ سے تشنج اور غشی بطور عوارض کے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت نبض کی چال میں بھی ان کے عوارض کے مطابق اثر اور تغیر لاحق ہو جاتا ہے۔ یہاں پر فصل 17 یعنی نبض اورام جو کہ مکمل ہوا۔ اب شروع کرتے ہیں فصل 18، جس میں ہم ذکر کریں گے نبض کے احکام عوارض نفسانیہ کے لحاظ سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں غصہ سے۔ غصہ یا غضب چونکہ قوت میں یک لخت ہیجان و جوش پیدا کر دیتا ہے اور روح کو دفعتاً قلب سے بیرونی اعضاء کی طرف پھیلا دیتا ہے، اس لیے یہ نفس کو عظیم، بہت شاہق، بلند، سریع اور متواتر بنا دیتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے کہ اس حالت میں نفس کے اندر اختلاف بھی پیدا ہو جائے، کیونکہ غصہ کی حالت میں نفسانی انفعال و تاثر ایک جیسا ہوتا ہے۔ شرمندگی کی طرح سے نفس میں متضاد اثرات کا ہجوم نہیں ہوتا، جس سے روح اور خون کو حرکت گاہے باہر کی طرف ہو اور گاہے اندر کی طرف، اور نبض میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ ہاں، اگر غصہ کے ساتھ ڈر اور خوف بھی مخلوط ہو جائے، جیسے کہ بعض اوقات ہوا کرتا ہے، جس سے ایک وقت میں اگر غصہ کا غلبہ ہو تو دوسرے وقت میں خوف کا، تو اس صورت میں ان مختلف تاثرات کے غلبہ کے لحاظ سے نبض میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح غضب کے ساتھ شرمندگی بھی مخلوط ہو جاتی ہے اور خالص غصہ باقی نہیں رہتا ہے، یا جب جذبہ انتقام اور عقل کی کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور عقل غضبناک انسان کو بزور اس امر سے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مشتعل ہو کر مخالف اور مغضوب علیہ سے بھڑ نہ جائے، تو ایسی صورت میں ان مختلف جذبات کی وجہ سے نفس کے اندر اختلاف نمودار ہو جاتا ہے۔ غصہ کے بعد اب بات کرتے ہیں لذت کی۔ لذت سے چونکہ روح اور قوت باہر کی طرف بتدریج حرکت کرتے ہیں، غصہ کی طرح دفعتاً حرکت نہیں کرتے، اس لیے یہ نبض میں اس قدر سرعت اور تواتر نہیں پیدا کرتی جس قدر کے غضب پیدا کرتا ہے، بلکہ بسا اوقات لذت کی صورت میں حاجت ترویج
نبض کے عزم ہی سے پوری ہو جاتی ہے اور سرعت و تواتر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اسی لیے نبض بطیء اور متفاوت ہو جایا کرتی ہے۔ یہی حال فرحت و سرور کی نبض کا بھی ہے، جس میں نبض بیشتر اوقات کسی قدر لیونت کے ساتھ عظیم ہوا کرتی ہے اور اس میں کسی قدر بطوء اور تفاوت کی طرف میلان ہوا کرتا ہے۔ مذکورہ بالا احکام بیان کرنے کے بعد شیخ نے ہم اور خجل یعنی شرمندگی کا ذکر مستقل طور پر الگ نہیں کیا، اس لیے کہ ان دونوں کیفیات نفسانیہ میں روح کی حرکت گاہے اندر کی طرف اور گاہے باہر کی طرف ہوا کرتی ہیں، جس کے احکام ابھی بیان سے معلوم ہو گئے۔ غم کی صورت میں چونکہ حرارت گھٹ جاتی ہے اور اندر چلی جاتی ہے اور قوت ضعیف ہو جاتی ہے، اس لیے نبض غم کی حالت میں صغیر، ضعیف، متفاوت اور بطیء ہو جایا کرتی ہے۔ فزع یعنی ڈر اگر اچانک لاحق ہو تو نبض سریع، مرتعش اور مختلف غیر منتظم ہو جاتی ہے، اور جب خوف کی حالت دراز ہو جاتی ہے یا جب خوف و ہراس کی کیفیت تدریجاً لاحق ہوتی ہے نہ کہ اچانک، تو نبض میں اسی قسم کے تغیرات لاحق ہوا کرتے ہیں جیسے غم کے وقت طاری ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ جتنی بھی اقسام نبض کی ہیں ان پر آپ غور و فکر کریں۔ غور و فکر کیسے ہوگی؟ اس کی مثال یہی ہے کہ آپ جن حالات میں نبض میں تغیرات بتائے گئے ہیں ان حالات میں نبض کا گہرا مطالعہ کریں، اسے شوق اور ذوق سے محسوس کریں اور جو تبدیلی آپ کو محسوس دے اسے نوٹ کرتے رہیں، جس سے کہ دوبارہ اسے پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو۔ جہاں تک پریکٹیکل کی بات ہے، پریکٹیکلی آپ خود اس پہ محنت کریں گے۔ نارمل پیشنٹ کی نبض دیکھیں اور جن میں تغیرات ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے یا نارملی غصے کی حالت میں، جیسے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں ہمارے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں غصے کی وجہ سے یا خوشی کی وجہ سے، یا زیادہ محنت کر لی یا تھکان ہو گئی، اس طرح کے مرحلے جب آتے ہیں تو اس میں نبض میں کیا تغیرات ہوتے ہیں انہیں ہمیں غور و فکر کر کے انہیں کی پہچان کرنی چاہیے، جو کہ بہت ہی آسان کام ہے، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ اس پر محنت کریں گے اور فوائد آپ کو ضرور سامنے نظر آئیں گے۔ فصل 18 مکمل ہوئی اور اب ہم آخری فصل جو نبض میں ہم بیان کر رہے ہیں اب تک، وہ فصل 19 بیان کریں گے۔ چھوٹی فصل ہے فصل 19، اس میں ہم ان امور کے چند تغیرات جو طبیعت کے مضاد ہیں، یعنی ہماری باڈی میں جو چینجز آتے ہیں جو ہماری طبیعت نہیں چاہتی، تو اس میں نبض ہماری کیسی ہوگی، یہ ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس فصل کے مکمل ہونے کے بعد ہم اب تک جو اس چینل میں نبض کے بارے میں جو جان چکے ہیں یا جو مطالعہ ہم نے کیا ہے یا جو سیکھا ہے، تو اس کو ہم بریفلی ریپیٹ کریں گے اور ٹرمز ہماری انگلش میں رہیں گی، جس سے کہ آپ کو اور اس میں مزید سیکھنے کو ملے، اور آپ کو انتظار بھی ہے کہ ہم کچھ ماڈرن سے متعلق اس میں آپ کی جانکاری میں اضافہ کریں۔ تو یہ فصل 19 ہم شروع کرتے ہیں۔ بعض امور بدن انسانی کے لیے ضروری ہیں، مثلاً 7 ضروریات، یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں 7 ضروریات، اور بعض امور نہ ضروری ہے اور نہ مزاد، مثلاً ریاضت، حمام، غیر معتاد ماکولات و مشروبات، اور بعض امور مزاد طبیعت ہوتے ہیں جن کا اس وقت ہم تذکرہ کریں گے اور ان سے نبض میں جو کچھ تغیرات پیدا ہوتے ہیں وہ بیان کریں گے۔
نفس کی حیت اور کیفیت میں تغیر گاہے اس وجہ سے لاحق ہوتا ہے کہ بدن میں کسی قسم کا سوء مزاج لاحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک سوء مزاج کی نفس کا حال آپ کو ہم 8ویں فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ اور گاہے نفس کی حیت میں تغیر اس وجہ سے لاحق ہوتا ہے کہ قوت دب جاتی ہے، جس سے نبض مختلف ہو جاتی ہے۔ پھر اگر دباؤ بہت شدید ہوتا ہے تو نفس کا نظام بھی جاتا رہتا ہے اور وزن بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دباؤ ڈالنے والی چیز یعنی ضوغط سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ مادہ کی کثرت ہے، خواہ یہ کثرت کسی قسم کی ہو، مگر یہ ضروری ہے کہ مادہ کی یہ کثرت غیر طبعی ہو، اور خواہ یہ کثرت مادہ ورم کی صورت میں ہو یا ورم کی صورت میں نہ ہو۔ اور گاہے نبض میں تغیر اس وجہ سے لاحق ہوتا ہے کہ قوت تحلیل ہو جاتی ہے، جس سے نبض ضعیف ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی مثال درد کی شدت ہے، اور وہ آلام نفسانیہ یعنی روحانی کلفتین جو قوت کو بشدت تحلیل کر دیتے ہیں، جس وجہ سے نبض میں تغیر لاحق ہو جاتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے، لیکن اگلی ویڈیو کے بارے میں آپ کو میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اب ہم اپنی آگے کی ویڈیو میں اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا ایک ریویژن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی سمجھ میں آئے، اور چاہے اس میں انگلش ٹرمنالوجی کا استعمال کیا جائے۔ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جو باتیں اب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آ پائیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی شروعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔